ہوتے رہے، نام تھا احمد، بولو سبحان اللہ۔ اور مدار پاک کے اور بھی بھائی تھے، لیکن وہ دنیا میں نہیں زیادہ مل رہے، فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد محترم کو بڑا غم رہتا تھا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن دعا کری، مولا میرے اس بیٹے بدیع الدین احمد زندہ مدار کا نام کو زندہ رکھ۔ سبحان اللہ، سن لو تاریخ تمہارے قریب ہے۔ والد نے دعا کری، مولا میرے بیٹے احمد کا نام یعنی بدیع الدین زندہ شاہ مدار، ان کا نام ایسا زندہ رکھ کہ لوگ ان کو دنیا میں بھی زندہ کہیں، بعد وصال بھی زندہ کہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کرم سرکار دم مدار، کرم سرکار دم مدار، کرم سرکار دم مدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پھر دیکھ لو آج وہی مدار پاک کا نام زندہ، اور پھر ایسا زندہ رب نے کیا، والد کی دعا، اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کی قدر کرنا، والد کی دعا پھر ایسی لگی، عرش اعظم سے ایسی ٹکرائی، اللہ نے قبول کری۔ جب دنیا میں رہے تو زندہ شاہ مدار کہہ کے پکارے گئے، جب قبر کے اندر گئے تو زندہ شاہ مدار کہہ کے پکارے جاتے ہیں، جب میدان محشر میں اٹھیں گے زندہ شاہ مدار کہہ کے پکارے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، جلالت کا یہ عالم رہتا تھا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی، ایسی چہرے پہ جلالت رہتی تھی، سات نقاب رہتے تھے چہرے پر۔ ابھی سفروی شریف ہوگی، عرس ہوگا، حاضری دے، اپنے گھر پر فاتحہ کریں، نہیں پہنچ پائے فاتحہ کریں، غریب نواز کے نام سے کرتے، غوث پاک کے نام سے کرتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہم سب کو مانتے ہیں، جو سب کو مانتے ہیں وہی رب کو مانتے ہیں۔ سارے اولیاء کو مانو، میرے مرشد نے کہا غوث میرے مدار میرے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں غوث میرے مدار میرے ہیں، یہ سبھی تاجدار میرے ہیں۔ سارے اولیاء کے دیوانے بن جاؤ۔ وہ مدار پاک کے چہرے پہ 7 نقاب، اللہ اکبر۔ اگر ایک نقاب الٹ دیں، اور نقاب بھی کیسا نور کا نقاب، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ بڑی جلالت رہتی تھی۔ منزل ولایت کی منزلیں ہوتی ہیں، اور آپ کی ولایت کی منزل عجیب منزل تھی۔ آپ حال کی منزل میں اکثر رہا کرتے تھے۔ 2 منزلیں ہوتی ہیں، منزلیں اور بھی ہوتی ہیں جس میں 2 بڑی مشہور و معروف ہیں، ایک حال ہے ایک قال ہے۔ قال کہتے ہیں قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حال وہ ولایت کی ایک عجیب منزل ہے جس میں وہ بندہ اگر مردے پہ نظر ڈال دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو وہ مقام ملا، غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا مقام فرماتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں ان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں اولیاء میں مقام بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا ایسا اللہ نے کیا ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو ملا، بڑا عظیم مقام ہے، بہت شان ہے۔ یہ اورنگزیب جب آئے ہیں تو گھٹنوں کے بل آئے ہیں، ندی پل سے لے کر اور بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے روضے تک جب آئے ہیں تو گھٹنوں کے بل آئے ہیں، گھٹنے چھل گئے تھے۔ اتنا ادب کے دائرے میں، سوچیے کتنا بڑا عظیم مقام ہے۔ ہمارے قریب ہیں، ہم لوگ اس لیے نہیں پہنچ پاتے، میرے پیارے وہاں پہنچیں، اپنے دل کی مرادیں پائیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، یہ ہم خوش نصیب ہیں
کہ دیکھو حضور نے ایک بیٹا اپنا اجمیر میں بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بولو سبحان اللہ. وہ بیٹا غریب نواز ایک بیٹا مکن پور لاہور میں بھیج دیا. سبحان اللہ. بدیع الدین زندہ شامدار اپنے تمام بیٹوں کو ادھر ادھر حضور بھیجتے رہے. ایک ہمارے مرشد کو بغداد میں بھیج دیا. سبحان اللہ. جہاں جس کو چاہا وہاں بھیج دیا. بدیع الدین زندہ شامدار بڑی کرامتیں ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے, بڑی کرامتیں ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے شیخ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں سے جانے کو تھے مدینہ شریف جانے کو تھے حج کے لیے. جب وہاں پہنچے تو جہاں نہیں آیا تھا اس وقت, آپ بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے. انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو سو گئے. سارے حاجی لوگ آئے جہاز میں بیٹھے اور جہاز روانہ ہو گیا, چلے گئے. شیخ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورت کی منزل سے بیٹھنا چاہ رہے تھے. سورت ہے مقام, وہاں سے بیٹھنا چاہ رہے تھے. تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا جہاز چلا گیا. جو لوگ چھوڑنے آئے تھے بتایا وہ جہاز تو چلا گیا ہے. تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ہائے ہائے اب وہ مدینہ کیسا دیکھیں گے, وہ مدینہ سبحان اللہ جس کے لیے آقا نے فرمایا جو میرے قبر انور کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. وہ مسجد نبوی جہاں ایک سجدہ 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. آنکھ کھلی رونے لگے. مدینہ اب کیسے جائیں گے. اتنے میں دیکھا ایک ولی کامل جس کو مقام سمدیت پر فائز کہا گیا. اور سے بولو سبحان اللہ. احمد نام کا وہ شخص جس کو بدیع الدین زندہ شامدار کہا. سامنے آ کے کیوں رو رہے ہو شیخ لاہوری, کیوں رو رہے ہو. عرض کیا حضور آقا کے روزے جانا چاہتے تھے, جہاز چلا گیا, اب وہاں کیسے جاؤں گا. بدیع الدین زندہ شامدار کہتے ہاتھ پکڑ میرا. اور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ پکڑ میرا. جیسے ہاتھ پکڑا جس کو ہم لوگ کہتے ہاتھ میں ہاتھ دینا میرا کام تھا. ہاتھ میں ہاتھ دینا میرا کام تھا, اب اس کو نبھانا تیرا کام ہے. ہاتھ دیا, جیسے ہاتھ دیا ایک ہاتھ بدیع الدین زندہ شامدار نے آنکھوں پہ رکھا, ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پہ پکڑا اور ہاتھ ہٹا کے کہتے ہیں شیخ لاہوری اپنی آنکھیں کھولو. جیسے آنکھیں کھولی سامنے گنبد خضرا نظر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, دم مدار فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز. نعرے تکبیر. شان ہے سبحان اللہ, بڑی شان ہے. اور حج کیا, مدینہ دیکھا, 6 مہینے رکے. یا اللہ ویزا والا معاملہ نہیں تھا 10 دن 15 دن, 6 مہینہ رکے رہے. مدینہ دیکھتے رہے. اب ارادہ ہوا گھر کا, گھر جائیں. جہاں سے تو آئے نہیں تھے, اب جائیں گے کیسے. پھر مصلی پہ بیٹھے شیخ لاہوری رونے لگے. کہنے لگے حضور بدیع الدین زندہ شامدار کہنے لگے حضور آپ کے کرم سے آ گیا تھا, اب جاؤں تو کیسے جاؤں. اتنے میں پھر دیکھا ایک نور والی ہستی روشن ہوئی. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روشن ہو کے کہتی ہے شیخ لاہوری گھبرا نہیں, ہاتھ پکڑو. ایک ہاتھ پکڑا, دوسرا ہاتھ آنکھوں پہ رکھا, کہا شیخ لاہوری آنکھیں کھولو. جیسے آنکھیں کھولی پھر سورت کی سرزمین پہ شیخ لاہوری بولا. یہ بدیع الدین زندہ شامدار سبحان اللہ, انہی کا تو نعرہ ہے چٹ سے دم مدار. ایسے چٹ سے پہنچے مدینے. یہ اولیاء اللہ کی شان. ہاں کوئی سوچ سکتا ہے, ہاں سرفرے بہت رہتے ہیں, کوئی سوچ سکتا ہے مولانا نے ہوا میں تیر مار دیا. دیکھو ہاں آنکھ بند مدینہ, آنکھ بند چٹ سے بھی لاہور. ایسا کہاں, ایسا ہے. حافظ طالب صاحب بیٹھے ہیں, حافظ عالم صاحب بیٹھے ہیں, اور بھی حفاظ کرام ہے. کبھی پوچھنا ان سے. قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. جب انہوں نے کہا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بلقیس کا تخت لا کے دے گا. یہ قرآن پاک کا ذکر ہے, میں اس کو اپنی زبان میں سنا رہا ہوں, اس وقت آیت میری ذہن میں نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بلقیس کا تخت لا کے دے سکتا ہے.
ایک جن کھڑا ہوا، محفل میں جن کھڑا ہوا، جیسے محفل ہو رہی ہے ایسی محفل ہو رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھ کو بلقیس کا تخت چاہیے، کوئی لا کے دے سکتا ہے؟ جن کھڑا ہوا، جس کو جنات کہتے ہیں، کھڑا ہوا جن. جنات جو ہے جن کی جمع ہے. ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا ہم لا کے دے سکتے ہیں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جب تک آپ کی محفل چلے گی ختم ہونے سے پہلے تخت سامنے لے کر آ جاؤں گا. تخت بہت دور تھا، پورا قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. کبھی ان سے آپ سے صاحب سنیے گا، ترجمہ لیجیے گا، کنز الایمان اس میں پڑھیے گا اعلیٰ حضرت کا. کہا محفل ختم ہوگی اس سے پہلے لے آئیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے. کھڑے ہوتے رہے. اتنے میں آپ کے امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ. جلدی مانگ رہے، اور جلدی اور جلدی اور جلدی. ایک امت کے ولی کھڑے ہوئے. کہا میں لے آؤں گا. کہا کتنی جلدی لے آؤ گے؟ کہا آپ پلک جھپکائیں گے، جیسے پلک کھولیں گے سامنے تخت لے آؤں گا. سبحان اللہ. پلک جھپک دی آپ کی، کبھی ٹائم نہیں لگتا. یہ جھپکی یوں ترنت کھل گئی، اور جب کھل جاتی ہے آپ سوچیے کتنا ٹائم لگتا. ولی کی شان قرآن کے اندر اللہ نے دی کہ اتنی جلدی جا کے بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کا امت کا